أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورہ فاتحہ کو جو مقام صورتوں میں حاصل ہے وہی مقام آیت الکرسی کو آیات قرآنی میں حاصل ہے. ایک ایسی آیت ہے جو ایک غیر معمولی شان اور غیر معمولی امتیاز رکھتی ہے، اور اس شان کی آیت تمام دنیا کی کتب بھی ڈھونڈیں، یعنی سماوی کتب کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں تو اس کی کہیں آپ کو نظیر نہیں ملے گی. ویسے تو قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی نظیر بنانا ممکن نہیں، مگر جب ہم یہ کہتے ہیں تو مراد ہے غیر اللہ کے لیے. لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسری کتب میں اس کی نظیر نہیں ملتی تو مراد یہ ہے کہ سماوی کتب میں، دوسرے ادیان کی کتب میں کوئی آیت بھی اس شان کی آیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو آیت الکرسی ہے. لیکن اس کی تفسیر کی غرض سے میں یہاں اس وقت نہیں کھڑا ہوا. اس کا جو آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم، یہ اس لیے تلاوت کیا ہے کہ اس میں دو صفات باری تعالی کا ذکر ملتا ہے جن کا نماز سے بھی گہرا تعلق ہے. خدا تعالیٰ کی علو اور اس کے عظیم ہونے کا، اس کی عظمت کا ذکر ملتا ہے، اور رکوع میں ہم خدا کی عظمت کے گیت گاتے ہیں اور سجدے میں اس کے علو مرتبت کے گیت گاتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نماز کے ارکان میں جو امتیازی شان رکوع اور سجود کو حاصل ہے ویسی اور کسی رکن کو حاصل نہیں. تو گویا رکوع اور سجدہ نماز کا معراج ہیں، اور ان کے لیے خدا تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اپنی حمد میں سے یہ دو صفات چنی، عظیم اور اعلیٰ. میں غور کرتا رہا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں ہر حرکت سے پہلے اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، لیکن رکوع سے بلند ہوتے وقت اللہ اکبر کی بجائے ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. تو اس کی دو وجوہات مجھے سمجھ آئیں.
اول یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ظاہری حرکات کی مناسبت کا تعلق ہے، رکوع سے سجدہ اگلا قدم ہے، لیکن رکوع سے سیدھا اگر سجدے میں چلے جائیں تو اس سے سجدے اور قیام کے درمیان جو نمایاں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ امتیاز پیدا نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں جو عاجزی کی شان ہے ویسی شان نہیں بن سکتی جب تک کھڑی حالت میں انسان سجدے میں نہ گرے۔ اس لیے دراصل ایک انٹرلیوڈ ہے یہ، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں دوسری مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر، تو رکوع اور سجدے کے درمیان ایک وقفے کی حالت ہے جس سے سجدے کی عظمت کو نمایاں کرنا مقصود ہے۔ دوسری وجہ یہ سمجھ آئی کہ حمد کا معراج ہے عظیم اور اعلیٰ، اور ان دونوں کے مابین سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر یہ مطلع فرمایا گیا کہ وہ جو خدا کی عظمت اور اس کے علو کے گیت گانے والے ہیں انہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو ان کو کہ ان کی دعائیں سنی گئیں۔ اس پہلو سے جب خدا کے عظیم ہونے اور اس کے اعلیٰ ہونے پر غور کیا جائے تو سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی بہت زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ عظمت عطا ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر غور اسی حالت میں کیا جائے، بلکہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم سے پتہ چلتا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مومن صفات باری تعالیٰ پہ غور کرتے رہتے ہیں، اور غور کے نتیجے میں خدا کی صفات ان کے اندر نئی شان کے ساتھ جنم لینے لگتی ہیں، گویا ان کے وجود میں بھی اور ان کے تصورات میں بھی۔ اور پھر جب وہ ایک لفظ عظیم کہتے ہیں تو ان کا خدا کو عظیم کہنا دوسرے لوگوں کے عظیم کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا، یا یوں کہنا چاہیے کہ عام لوگوں کا خدا کو عظیم کہنا ان لوگوں کے عظیم کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے خدا کی عظمتوں پر غور کیا ہو اور اس کی عظمتوں کو پہچانا ہو اور اس کی عظمتوں کو اپنے وجود پر وارد کیا ہو۔ اسی طرح علو کا مضمون ہے، اس میں بھی بہت ہی وسعتیں ہیں، تو ان پر جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے سجدے اور آپ کے رکوع اور آپ کے سجدے میں اللہ تعالیٰ برکتیں رکھ دے گا، اور اتنا ہی زیادہ سمع اللہ لمن حمدہ آپ کے حق میں پورا ہوگا۔ چنانچہ اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر لفظ عظیم کو رکھتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ہی لمبا اور بڑا مضمون ہے، لیکن مختصراً سمجھانے کے لیے میں نے چند باتیں چنی ہیں۔ سب سے پہلی بات عظیم کے متعلق یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اپنی ذات میں نہ اچھائی کے معنی رکھتا ہے نہ برائی کے معنی رکھتا ہے، بلکہ نہایت بری چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نہایت اچھی چیزوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلا عذاب عظیم قرآن کریم میں آتا ہے، اور اسی طرح اور بہت سی ایسی چیزیں جو مکروہات میں یہ نہایت ہی خوفناک حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کے متعلق بھی عظیم کا لفظ بولا گیا ہے۔ عذاب عظیم کے مقابل پر مغفرت و اجر عظیم بھی بولا گیا ہے۔ اسی طرح الخزي العظیم قرآن کریم میں بہت ہی بڑی ذلت اور رسوائی کے لیے الخزي العظیم کا لفظ آیا، اور اس کے مقابل پر پھر الفوز العظیم بھی فرمایا گیا کہ بہت ہی بڑی کامیابی۔ پھر الحنس العظیم فرمایا، یعنی ایسا گناہ جو بہت ہی بڑا ہو، اور اس کے مقابل پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا انک لعلی خلق عظیم،
تو بہت ہی بڑے خلق پر واقع ہوا ہے، تیرا خلق بہت بلند ہے۔ اسی طرح حظ عظیم برے معنوں میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ذو حظ عظیم کا محاورہ بین ہی ایک دوسرے سے بالکل مخالف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ملک عظیم بھی فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کو العلی العظیم بھی فرمایا گیا۔ تو یہ لفظ اپنی ذات میں بہت ہی وسعت رکھتا ہے۔ جب ہم سبحان رب العظیم کہتے ہیں تو اس وقت یہ معنی تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ سارے معنی جو برے ہیں وہ کٹ کر الگ ہو جاتے ہیں، اور عظیم کے وہی معنی باقی رہ جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھ کے اپنے اندر حسن پیدا کر لیتے ہیں۔ تو واضح پیغام، پہلا پیغام ہمیں یہ ملا کہ محض عظمتیں کوئی چیز نہیں ہیں، محض بڑی نظر آنے والی چیزیں، روبدار چیزیں جن کی وجہ سے انسان مروب ہو جائے اور اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے، یہ اپنی ذات میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عظمت وہی ہے جو رب کی طرف منسوب ہو، عظمتیں وہی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوں۔ بس عظمت کا تصور فی ذاتے ہی انسان کو غلط رستوں کی طرف جو لے جا سکتا تھا، رکوع نے وہ آدھے رستے جو غلط سمتوں میں جاتے تھے ان کے آگے روکیں کھڑی کر دیں، دیوار بنا دی، اور صرف اچھی عظمتوں کی طرف جانے کی تمنا پیدا کر دی، اور میرا رب کہہ کر سبحان رب العظیم ایک امید پیدا کر دی کہ ان عظمتوں کو تم حاصل بھی کر سکو گے، کیونکہ یہ ساری عظمتیں تمہارے رب کے پاس ہیں۔ جب کہتے ہو میرا رب تو مراد ہے ہاں وہ رب جس سے میں یہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، جو میرا مالک اور میرا خالق ہے، اور جتنا میں اس سے تعلق بڑھاؤں گا اتنا ہی اچھی عظمتیں مجھے نصیب ہوں گی۔ دوسرے لفظ عظیم میں اپنی ذات میں ایک ایسی عظمت پائی جاتی ہے جو باقی صفات باری تعالیٰ سے اس لفظ کو ممتاز کر رہی ہے۔ کوئی ایک بھی صفت ایسی نہیں جس کو دوسری صفت کے پر چسپاں کیا جا سکے، یعنی دوسری ہر صفت پر چسپاں کیا جا سکے۔ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا رحیم منتقم ہے، یا اگر یہ کہہ بھی سکیں ایک خاص عارفانہ معنوں میں تو یہ نہیں کہیں گے کہ اول منتقم ہے، آخر منتقم ہے، باطن منتقم ہے، ظاہر منتقم ہے، رحمان منتقم ہے، غفور منتقم ہے۔ بعض صفات کے ساتھ جوڑ کھا جائیں گی، اور بعض صفات کے اوپر چسپاں نہیں ہو سکتی، مگر خدا تعالیٰ کی صفت عظیمیت ہر دوسری صفت کے ساتھ لگ کر اس میں عظمت کے معنی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ عظیم رحمان ہے، وہ عظیم غفور ہے، وہ عظیم رحیم ہے، وہ عظیم منتقم ہے، وہ عظیم باطن ہے، وہ عظیم ظاہر ہے، وہ عظیم اول ہے، وہ عظیم آخر ہے۔ تو اس لفظ کے اندر جو عظمت پائی جاتی ہے وہ اس میں اتنی وسعت پیدا کر دیتی ہے کہ تمام صفات باری تعالی کے ساتھ چسپاں ہو کر ان کے اندر ان کو ایک نئی شان کے ساتھ یہ لفظ نمایاں کر دیتا ہے۔ بس جب آپ عظیم کہتے ہیں تو اسی لفظ عظیم کے اندر خدا کی ہر صفت کا تصور باندھ سکتے ہیں، اور یہ سوچ سکتے ہیں کہ میرا وہ رب عظیم ہے جو یہ ہے، میرا وہ رب عظیم ہے جو یہ ہے، اور ہر قسم کی دعا اسی تحمید کے اندر داخل کر سکتے ہیں۔ یعنی بظاہر خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، بباطن بھی حمدی کے گیت گا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا کا مطلب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی خاص حالت میں جب اپنے گناہوں کے تصور سے انسان کی جان ہلاک ہو رہی ہو، اس وقت رب العظیم جب کہے گا تو اس کی خدا کی مغفرت کی عظمت کا تصور نمایاں طور پر اس کے سامنے آئے گا، اس کے عفو کا تصور نمایاں طور پر اس کے سامنے آئے گا، اور یہ سوچے گا کہ ہاں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرا رب بہت عظیم ہے،
اپنی مغفرت میں بہت عظیم ہے، اپنے عفو میں بہت عظیم ہے۔ غرضی کہ اس لفظ کی عظمت میں تمام عظمتیں سما جاتی ہیں، اور اس ایک صفت کے اندر خدا تعالیٰ کی تمام صفت کا بیان ہو سکتا ہے اور دعا کے رنگ میں بیان ہو سکتا ہے۔ جہاں تک لفظ اعلیٰ کا تعلق ہے، اگرچہ عظیم لفظ میں مد مقابل کا تصور ذہن میں نہیں ابھرتا، بلکہ اپنا عجز کسی عظیم کے مقابل پر سامنے آتا ہے، مگر علو لفظ میں ایک مد مقابل کا تصور بھی لازماً ابھر آتا ہے، ایسی چیز جو کسی دوسرے پر غالب ہو، کسی دوسرے سے بلند ہو۔ اور یہ علو جو خدا تعالیٰ کی صفت کا حصہ ہے، یہ بھی خدا تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ چسپاں ہو کر غیر اللہ کے مقابل پر اطلاق پائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا اعلیٰ ہے تو اپنی ہر صفت میں ہر غیر اللہ کے مقابل پر اعلیٰ ہے، اور ان معنوں میں اس لفظ میں بھی ایک علو مرتبت پائی جاتی ہے جو ہر صفت کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے۔ لفظ علو پر جب ہم غور کرتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں، تو ایک خیال تو اس طرف جاتا ہے کہ لفظ علو میں ایک تنزیہی رنگ پایا جاتا ہے، یعنی فی الحقیقت سوائے خدا کے کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا، اور جس کسی نے بھی دعویٰ کیا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ دوسرے اگر کوئی اعلیٰ بنا بھی ہے تو زمینی طور پر ادنا صورت میں اعلیٰ بنا ہے، لیکن فی الحقیقت اسے کوئی بلندی نصیب نہیں ہوئی۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی اعلیٰ بننا چاہتا ہے تو خدا کے حضور جھکنے کے نتیجے میں وہ اعلیٰ بن سکتا ہے، اور تب اعلیٰ ہو سکتا ہے اگر اس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے۔ اس کے بغیر غیر اللہ کو کوئی علو نصیب نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک خدا تعالیٰ کے انبیاء کے دشمنوں کا تعلق ہے، سب سے زیادہ لفظ علو ان معنوں میں کہ غاصبانہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اس لفظ پر فرعون کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کسی نبی کے مد مقابل پر کے متعلق خدا تعالیٰ نے لفظ علو کا اس طرح بار بار استعمال نہیں فرمایا، لیکن فرعون کے متعلق فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین میں علو اختیار کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس کا علو زمین سے نسبت رکھنے والا علو ہے۔ پھر فرمایا ان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین، فرعون زمین میں علو کرنے والا ہے۔ اور اس کے مقابل پر مومنوں کے متعلق یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ زمین میں علو نہیں چاہتے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، یہ دار آخرہ ہے، یہ آخرت کی کامیابی، جس سے مراد دنیا میں بھی ہر مقابلے کے آخر پر ان کا کامیاب رہنا ہے، اور یوم آخرت کی کامیابی بھی مراد ہے۔ تو فرمایا بالآخر فتح پانے والے یہ لوگ، یہ مومنین کی جماعت، لا یریدون علوا فی الارض، یہ زمین پر غلبے کی تمنا رکھ کر کوئی کام نہیں کرتے، یا زمینی غلبے کے تصور میں کوئی کام نہیں کرتے۔ روحانی غلبے کا تصور تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہی ان کے محرکات میں سب سے بڑا محرک ہے، لیکن علو فی الارض سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرعون نے جس قوم پر علو اختیار کیا، قوموں میں سے اسی قوم کے متعلق پھر خدا تعالیٰ نے لفظ علو استعمال فرمایا، اور بہت بڑی اس میں عبرت ہے، خصوصاً جماعت احمدیہ کے لیے اس میں بہت ہی گہرا پیغام ہے، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ
ایک عبرت کا نشان ہے اس بات میں. یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ اگرچہ بظاہر آیات مختلف وقتوں میں الگ الگ استعمال ہوئی ہیں، لیکن جب ہم ان کو جوڑ کر پڑھتے ہیں تو حیرت انگیز ان میں ربط نظر آتا ہے، حیرت انگیز مضمون کے اندر یکسانیت ملتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ملتا ہے. فرعون کو چنا گیا اس اظہار کے لیے کہ بعض لوگ زمین میں علو اختیار کرتے ہیں اور خدا کے کمزور بندوں پر غالب آ کر علو کا دعویٰ کرتے ہیں. اس کے مقابل پر بنی اسرائیل کو ایک نہایت ہی مظلوم حالت میں دکھایا گیا جن پر حد سے زیادہ مظالم توڑے جا رہے تھے. اور پھر وہ قوم جو کسی زمانے میں حد سے زیادہ مظلوم تھی، کسی فانی بندے کے علو کے ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جب وہ قوم خود بگڑی اور خدا نے اسے ترقیات عطا فرما دیں تو بگڑنے کے بعد اس نے خود زمین میں علو اختیار کرنا شروع کیا اور یہ بات بھول گئی کہ اس کا دشمن تو صرف اس لیے ہلاک کیا گیا تھا کہ اس نے ان کے خلاف علو اختیار کیا تھا. یہ کیسے آخری ہلاکت سے بچ جائیں گے اگر یہ نصیحت نہیں پکڑیں گے اور خود فرعون کی جگہ لے کر خدا کے بندوں کے مقابل پر علو اختیار کرنا شروع کر دیں گے. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ تمہارے متعلق یہ لکھی ہوئی بات تھی کہ اے بنی اسرائیل تم 2 دفعہ زمین میں علو اختیار کرو گے اور فساد کے ساتھ علو اختیار کرو گے. تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، بہت ہی بڑا علو اختیار کرو گے. جب فرعون نے علو کیا تو اس نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. قرآن کریم فرماتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، یہاں تک دعویٰ کر بیٹھا کہ میں ہی تمہارا اعلی رب ہوں. اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے ایک عجیب رنگ اختیار فرمایا. موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا لا تخف انکا انت الاعلی، یہ مجھ پر علو اختیار کر رہا ہے، یہ دعوے کر رہا ہے کہ مجھ سے بھی بڑا ہے، تو میرا ایک حقیر ادنا خادم ہے اور اتنا کمزور ہے کہ ڈر رہا ہے، ایک اپنے ہاتھ کے سوٹے سے ڈر رہا ہے. فرمایا لا تخف انکا انت الاعلی، ہرگز نہ ڈر، تو ایک عظیم اور اعلیٰ ذات کی طرف منسوب ہونے والا بندہ ہے، اس لیے اس فرعون پر تجھے ہم علو عطا کریں گے اور اس کے مقابل پر تو اعلیٰ ٹھہرے گا. تو کہاں یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے رب سے اعلیٰ ہو، وہ اس کے ایک نہایت ہی ادنا اور ایک عاجز بندے کے مقابل پر بھی ذلیل اور خوار کر دیا گیا اور وہی آخر اعلیٰ ٹھہرا. اور موت سے پہلے اس کو اقرار کرنا پڑا کہ موسیٰ بہرحال غالب آیا ہے اور میں مغلوب ہو گیا ہوں. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے جب فرمایا کہ تم 2 دفعہ زمین میں علو اختیار کرو گے تو اس کے مقابل پر بھی کسی قوم سے یہ وعدہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے مقابل پر وہ علو اختیار نہیں کر سکیں گے اور لازماً ناکام اور ذلیل ہوں گے. اور وہ قوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی قوم ہے. اور عجیب شان ہے قرآن کریم کی کہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ تھا کہ تمہیں 2 دفعہ زمین میں فساد کا موقع ملے گا اور 2 دفعہ تم علو اختیار کرو گے. اور 2 ہی مرتبہ قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اعلیٰ ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے. فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، تم ہرگز تھک نہ جانا، سستی نہ اختیار کرنا. ولا تحزنوا، اور جو کچھ تمہیں دکھ دیے جا رہے ہیں یا نقصان پہنچایا جا رہا ہے ان پر غم نہ کرنا. وانتم الاعلون، تم اعلیٰ ٹھہرو گے اور تمہارے مقابل دشمن لازماً رسوا اور ذلیل کیے جائیں گے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن ٹھہرنا.
پھر دوسری جگہ فرمایا ولا تہنوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالا، کہ دیکھو سست نہ ہو جانا ایسی حالت میں کہ سستی تمہیں مجبور کر دے، کمزوری کی وجہ سے صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا اچھی چیز ہے، لیکن بزدلی اور کمزوری کے نتیجے میں صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا یہ بہت مکروہ فعل ہے، جس سے خدا تعالیٰ امت محمدیہ کو منع فرما رہا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَوْلَانَ، اور پھر تمہیں ضرورت بھی کیا ہے؟ ایک باغیرت آدمی تو مٹ جانا پسند کرتا ہے بجائے اس کے کہ کمزوری کے نتیجے میں ہاتھ بڑھائے۔ صلح کی خاطر، امن کی خاطر صلح کا پیغام دینا یا دنیا میں اصلاح کے لیے اپنے دشمن کو معاف کر دینا یہ بالکل اور بات ہے، لیکن کمزور ہو کر جان بچانے کے لیے صلح کے لیے ہاتھ بڑھانا یہ ایک ایسی بزدلی ہے جو قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یعنی حد ہوگی بے وقوفی اور حماقت کی کہ تم یہ کمزوری دکھا جاؤ جبکہ تمہیں وعدہ ہے کہ تم اعلیٰ قرار دیے جاؤ گے، تم نے لازماً غالب آنا ہے۔ واللہ معکم، خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کیا خوف ہے غیر اللہ کا؟ جبکہ تمہیں وعدہ ہے کہ تم اعلیٰ قرار دیے جاؤ گے، تم نے لازماً غالب آنا ہے۔ واللہ معکم، خدا تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کیا خوف ہے غیر اللہ کا؟ وَلَن یَتِرَکُمْ اعمالا، ہرگز تمہارے اعمال کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو جن بنی اسرائیل کو 2 دفعہ جھوٹے علوم کا موقع دیا جائے گا کہ وہ خدا کی تمام دنیا میں خدا کے بندوں کو مغلوب کر دیں، ان کے مقابل پر 2 ہی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی عظمت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے۔ انبیاء میں سے صرف حضرت موسیٰ کو چنا گیا یہ کہنے کے لیے کہ تم اعلیٰ ٹھہرو گے، مگر یہاں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا کہ تم اعلیٰ ٹھہرو گے، آپ کے غلاموں کو فرمایا کہ تم اعلیٰ ٹھہرو گے۔ تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ شان امت محمدیہ دیکھیں کتنی حیرت انگیز شان ہے کہ خدا تعالیٰ نے لفظ اعلیٰ کا استعمال پہلے نبی کے متعلق فرمایا تھا، اب نبی کے غلاموں کے متعلق فرما رہا ہے۔ بس یہ جو لفظ اعلیٰ ہے، جب ہم خدا تعالیٰ کی حمد کے گیت گاتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ، تو اس میں زمانے کے تمام فسادات کا علاج بھی موجود ہے۔ فرعون خواہ اول ہو یا ثانی ہو، یہود خواہ اول ہوں یا یہود کے مظہر ہوں، جس قسم کے بھی فرعون ہمارے سامنے آئیں گے، جس قسم کے بھی یہود ظاہر ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق، اگر آپ مومن رہیں گے، اگر آپ اپنے سجدوں کو سچی حمد سے بھر دیں گے، تو خدا کی قسم آپ ہی غالب رہیں گے اور آپ ہی غالب رہیں گے، کہ خدا تعالیٰ تکرار کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تم پر کسی اور قوم کو، کسی اور فرعون کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اعلیٰ ٹھہرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ رب اعلیٰ کے حضور جھکے رہنا اور زمین میں علو کی تمنا نہ کرنا، کیونکہ زمین میں علو کی تمنا کرنے والے ہمیشہ ذلیل قرار دیے جاتے ہیں۔ بس اس پہلو سے جماعت احمدیہ کی ترقی اور جماعت احمدیہ کے غلبے اور جماعت احمدیہ کی فلاح و بہبود کا راز جماعت احمدیہ کے رکوع اور سجدے میں ہے۔ ٹھنڈا ہو گیا۔ جتنا آپ کا رکوع
رب العظیم کے حضور عاجزی اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اچھی عظمتیں نصیب ہوں گی. جتنا آپ کے سجدے خدا تعالیٰ کے حضور انتہائی انکساری اختیار کریں گے اسی قدر رب اعلیٰ کی طرف سے آپ کو علو نصیب ہوگا. نہ عظمتوں میں کوئی قوم آپ کا مقابلہ کر سکے گی، نہ علو مرتبت میں کوئی قوم آپ کا مقابلہ کر سکے گی. اور اگر آپ رکوع اور سجدہ کو لازم بنا لیں اور پکڑ رہیں اور نہ تھکیں اور جان سے زیادہ عزیز بناتے ہوئے ان کے ساتھ چمٹ رہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کی عظمتیں بھی بڑھتی رہیں گی اور آپ کا علو مرتبت بھی بڑھتا رہے گا. کیونکہ سجدوں میں جس خدا کی عظمت کے آپ گیت گاتے ہیں اس کی عظمتوں کی انتہا کوئی نہیں. جتنا زیادہ آپ اس کی معرفت میں ترقی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو عظمتیں نصیب ہوتی چلی جائیں گی. اس کے علوف کی کوئی انتہا نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ کے اس کے علوف کے مفہوم کو سمجھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو علو مرتبت نصیب ہوتی چلی جائے گی. بس جہاں میں جماعت کو بار بار نماز کے قیام کی تلقین کر رہا ہوں وہاں نمازوں کو مغز اور روح سے بھرنے کی بھی تلقین کر رہا ہوں. کیونکہ قیام نماز سے مراد محض ظاہری قیام نہیں بلکہ نماز کی روح کو قائم کرنا ہے. اس پہلو سے نماز کی حیثیت ویسی ہوگی جیسے پھل ہو جو رس سے بھرا ہوا ہو. اگر وہ رس سے بھرا ہوا نہیں اور خالی ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا بعض نقصان کا موجب بھی بن جاتا ہے. جب ایک انسان نماز شروع کرتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے ایک سرکنڈا ہو، دیکھنے میں خوبصورت نظر آتا ہے اور نئے شکر سے ملتی ہے اس کی شکل، یعنی وہ گنا جس سے میٹھا رس نکلتا ہے اس کے بالکل مشابہ ہوتا ہے اور ظاہری صفات میں ویسے ہی نظر بھی آتا ہے. یا نئے شکر ہو لیکن ابتدائی حالت میں وہ بظاہر تو گنا ہی کہلائے گا لیکن فی الحقیقت اس کی صفات اس وقت سرکنڈے سے ملتی جلتی ہیں. تو نماز کو ظاہری شکل دینا مقصود نہیں ہے، وہ اگلے اقدامات بھی کریں جس سے نماز رس سے بھرنے لگے، اس کے اندر ایک روح پیدا ہو جائے اور نماز کو بھی ایک خلق آخر عطا ہو جائے. اچانک وہ مادی چیزوں سے نکل کر ایک زندہ چیز، ایک روحانی چیز میں تبدیل ہو جائے. اس کے لیے ایک لمبی جد و جہد کی ضرورت ہے اور نماز کے ہر لفظ میں جتنا بھی آپ کو غور کریں گے بہت سی ایسی باتیں نظر آئیں گی جس سے آپ کو نماز قائم کرنے میں مدد ملتی چلی جائے گی. بس ہر لفظ پر غور کریں اور کوشش کریں اس کے معنی کو پانے اور پھر معنی کو اپنانے کی. کوئی ایک لفظ بھی نماز میں ایسا استعمال نہیں ہوا جس کے اندر گہرائی اور وسعت نہ پائی جاتی. سجدوں کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو پہلا کلمہ خدا کے حضور یاز کرتے ہیں التحیات ہو، پھر کہتے ہیں والصلوات ہو الطیبات ہو. التحیات کیا چیز ہے؟ التحیات کا تو مطلب ہے تحفے. تو جب آپ لفظ التحیات کہتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں عاجز حقیر انسان خدا سے مانگنے نکلا تھا، اس کے در پر اپنا اس کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیا، میں کیا تحفے پیش کروں گا. اور التحیات للہ کہہ کے یہ بھی فرما دیا کہ تحفے ہیں ہی دراصل خدا کے لیے اور ہر قسم کے تحفے خدا تعالیٰ کے لیے ہیں. اس لفظ پر بھی جب آپ غور کرنے لگیں تو نماز کی نئی لذت آپ کو نصیب ہو جائے گی، نماز کو عمدگی سے ادا کرنے کے نئے طریق آپ کو مل جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ تحفہ تو ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں جبر کا کوئی پہلو نہیں، کراہت کا کوئی پہلو نہیں اور محبت کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہے
جو انسان کو اپنی ایک چیز چھوڑ کر دوسرے کی طرف منتقل کرنے پر آمادہ کرتا ہے. کسی اور انتقال میں یہ بات نہیں پائی جاتی سوائے تحفے کے. خالصتاً محبت اور پیار کے نتیجے میں جو پیش کی جاتی ہے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کا نام تحفہ ہے. اور پیار سے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس میں اکتاہٹ نہیں ہو سکتی، اس میں بیزاری پیدا نہیں ہو سکتی. وہ سجا کر پیش کی جاتی ہے، سنوار کر پیش کی جاتی ہے. تو جب کہا جاتا ہے التحیات للہ ہے تو سب سے پہلے التحیات کا اطلاق نمازوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مان بات فرمایا والصلوات والطیبات، فرمایا اپنی نمازوں کو تحفے بنا کر پیش کرو، بیگار کے طور پر نہ پڑھنا. اس طرح نہ پڑھنا کہ تم مجبور ہو اور کسالہ کی حالت میں خدا کے سامنے یہ نمازیں پیش کر رہے ہو جبکہ دل اس میں شامل نہیں. چٹی ادا کی اور فارغ ہو کر انسان باہر چلا گیا. اگر یہ روح ہے تو یہ التحیات کہلا ہی نہیں سکتی. تو التحیات کہتے ہی جہاں ایک معنی انسان کو ملتا ہے وہاں ایک خطرے کا الارم بھی بجنا شروع ہو جاتا ہے. اچانک مومن لرز اٹھتا ہے کہ جو کچھ نمازیں میں نے پڑھی ہیں ان کو میں تحفہ کہہ بھی سکتا ہوں. ان میں وہ بات وہ شان پائی بھی جاتی ہے جو تحفوں کی شان کہلاتی ہے. اور پھر کس کے حضور پیش کر رہا ہوں؟ رب عظیم اور رب الاعلیٰ کے حضور، اور اس کو تحفہ کہہ رہا ہوں جو میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچانک انسان کی توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے اور انسان اپنے نفس کا کھوج لگانے لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ نئے شکر کی جگہ سرکنڈے تو نہیں جنہیں میں سجا کر خدا کے حضور لے جا رہا ہوں اور آگے ان میں رس کوئی نہ نکلے. کہیں ایسے پھل تو نہیں جو کھٹے ہیں یا جو گل سڑ چکے ہیں، ان کے اندر روح اور مواد تھوڑا ہے اور ضرر والی چیز اور نقصان والی چیز زیادہ ہے. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ مضمون تو نہیں صادق آ رہا میری نماز پر کہ پھل والی چیز تو بہت تھوڑی ہے اور جو پھل کو نقصان پہنچانے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہوں. پھر کھلیان کی طرف انسان کا تصور جا سکتا ہے. کبھی انسان اپنے کھیتوں کی چیزیں، چاول، گندم اور اس قسم کی چیزیں کھلیان سے نکالتا ہے اور کسی محبوب کے حضور تحفے کے طور پر پیش کرنے کے لیے لے جاتا ہے. اچانک اس کے خیال آئے کہ یہ تو سب کیڑے نے کھا لیا تھا، یہ تو سسری نے تباہ کر کے رکھ دیا، صرف گندگی کا ڈھیر ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو ایسا تحفہ دینے والا کیا محسوس کرے گا؟ اگر اس کا احساس تیز ہے، اگر اس کا شعور بیدار ہے تو ہو سکتا ہے وہ عرق ندامت میں غرق ہو جائے یہ خیال کر کے بھی کہ کسی پیارے کے حضور یہ چیز تحفہ کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے. ہاں اگر دھوکہ طبیعت میں رکھتا ہے تو شاید اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ دھوکہ چل جائے گا، میں بادشاہ کے حضور نظر گزرانا ہوں گا، اس کے بعد دیکھی جائے گی کیا پتہ چلتا ہے کیا ہوا. بڑا سجا کے اس گندی چیز کو بھی لے جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ ایسی نمازوں کے متعلق قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیا ہے، یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسہم. یہ بیوقوف تحفے پیش کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ یہ گندے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہ کیڑوں نے کھائے ہوئے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں رہا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دے دیں گے. بس دھوکے کا مضمون اگر دل سے نکل جائے، اگر اپنی نماز کا عرفان نصیب ہو جائے تو پھر وہی گندی وہی ناکارہ چیز بھی خدا تعالیٰ چاہے تو قبول فرما سکتا ہے، لیکن دھوکے کے ساتھ نہیں، عجز کے ساتھ. ایک انسان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہے وہ سمیٹ کر اس میں سے اچھی چیز خدا کے اپنے پیارے کے حضور پیش کرتا ہے. وہ لفظ تحفہ اس پر بھی اطلاق پائے گا لیکن دھوکے والے پر نہیں. بس یہ درست ہے کہ ہر انسان کی نماز کی کیفیت الگ الگ ہوگی اور
ویسی نماز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی، جسے کامل تحفہ کہا جاتا ہے. مگر اس کے باوجود اگر دھوکے کا پہلو میں سے نکال دیا جائے اور پورے عرفان کے ساتھ انسان عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور یہ عرض کرے کہ اے خدا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن دیانتداری سے میں تجھے پیار کرنا چاہتا ہوں، دیانتداری سے تیرے حضور کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کھائے ہوئے سامان کو قبول کر لے، ان کمزور نمازوں میں تو جان ڈال دے، کیونکہ جسے تو قبول کر لے گا اسے عظمت نصیب ہو جائے گی. اس کا گہرا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات سے ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم سچ مچ اپنی عبادتوں کو خوبصورت اور حسین بنانا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے طریق سیکھو، کیونکہ اس کے مان بعد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کامل، تحفے تو نے ادا کیے تھے، تجھ پر سلامتی ہو، صلوات اور طیبات کا حق تو نے ادا کیا تھا، تجھ پر سلامتی ہو، اور ان لوگوں پر جنہوں نے تجھ سے گر سیکھے، ان مومنین پر جنہوں نے تجھ سے یہ فیض پایا. بس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نماز کے ہر کلمے میں، نماز کی ہر ادا میں ایک گہرا فلسفہ ہے، گہرے پیغامات ہیں، لامتناہی ترقیات کے دروازے کھلتے ہیں ہر کلمے پر، اور پھر ایسے ایسے جہان کھلتے ہیں کہ جن کی سیر خود اپنی ذات میں لامتناہی ہو جاتی ہے. ساری عمر یہ نمازیں ایک انسان پڑھتا رہے اور عرفان کے ساتھ پڑھتا رہے، ان نمازوں میں ڈوب کر پڑھتا رہے، تب بھی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس عالم کی پوری سیر نہیں کر سکتا. لیکن جسے سیر کے موقع ملے ہوں اور غفلت کی حالت میں گزر جائے، اس بیچارے کے پلے کیا آئے گا، اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا. اس لیے یہ جب ان سب باتوں پر انسان غور کرتا ہے تو مزید عجز پیدا ہوتا ہے، مزید خدا کے حضور روح سجدہ ریز ہوتی ہے، اس کے حضور انسان کا وجود رکوع میں چلا جاتا ہے. بس رکوع اور سجود کی کیفیت پیدا کریں اپنی نمازوں میں، اور خدا تعالیٰ کی حمد کے وہ گیت گائیں جس کے نتیجے میں خدا خود فرمائے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی ہے اپنے ان بندوں کی جنہوں نے اس کی تعریف کی، جنہوں نے اس کی حمد کے گیت گائے. آخر پر آپ کو اس تعلق میں ایسا ایک عجیب واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو گزشتہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ہوا، اور اس کا گہرا تعلق اسی مضمون سے ہے. جمعے اور ہفتے کی درمیانی گزشتہ جمعے کو، چونکہ نماز کا ہی مضمون چل رہا تھا، جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو تہجد کی نماز میں مجھ سے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو بعض پہلوؤں سے حیرت انگیز ہے. تہجد کی نماز شروع ہوتے ہی مجھے یوں محسوس نہیں کہنا چاہیے بلکہ اچانک میں گویا کہ ڈاکٹر حمید الرحمان بن گیا. ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس وقت، وہ تو ایک سمبل کے طور پر آئے تھے، مگر میں پہلے ان کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر حمید الرحمان ہمارے ایک بہت ہی مخلص فدائی احمدی جو صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے تھے، خلیل الرحمان خان صاحب، ان کے صاحبزادہ ہیں اور امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر پروفیسر عبدالسلام صاحب کے داماد ہیں، اور بہت نیک پاک طینت رکھتے ہیں، سلسلے کے کاموں میں، قربانیوں میں پیش سادہ منکسر مزاج، اور جہاں تک انسانی نگاہ کا تعلق ہے تقوی شعار انسان ہے. تو نماز پر تہجد کی نماز شروع ہوتے ہی وہ نماز گویا میں نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ میں اور ڈاکٹر حمید الرحمان ایک وجود بن کر پڑھ رہے تھے، اور کوئی تفریق نہیں تھی. یہ کوئی آنن فانن واقعہ نہیں ہوا کہ آیا اور گزر گیا، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تہجد کے دوران جب میں سلام پھیرتا تھا تو یہ تصور غائب ہو جاتا تھا،
اور جب دوبارہ شروع کرتا تھا تو بغیر شعور کے پتہ نہیں لگتا تھا کس وقت یہ واقعہ شروع ہوا ہے. اچانک میری پرسنالٹی، میرا وجود جو خدا کو مخاطب کر رہا تھا وہ حمید الرحمان تھا، اور جسے حلول کر جاتی ہے روح، اس طرح میرے اندر حمید الرحمان کی روح گویا حلول کر گئی، اور مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوا، اور نماز کے دوران بالکل احساس نہیں ہوا کہ کوئی عجیب واقعہ گزر رہا ہے. بالکل نارمل کے طریقے، جس طرح وہ ڈاکٹر حمید الرحمان کھڑے ہوتے ہوں گے نماز کے وقت اور اپنے متعلق سوچ رہے ہیں کہ میں حمید الرحمان ہوں، جب خیال آتا ہے وہی کیفیت تھی. لیکن ساتھ یہ بھی کہ میں بھی ہوں، اور اس عجیب امتزاج کے پر تعجب کوئی نہیں تھا. اور جب نوافل کے درمیان وقفہ پڑتا تھا تو اس کی طرف دماغ بھی نہیں جاتا تھا اس وقت، یعنی اس وقت بھی احساس نہیں ہوا کہ کیا واقعہ ہو رہا ہے. یہاں تک کہ قریباً 1 گھنٹہ مسلسل یہی کیفیت رہی ہے، اور جب یہ کیفیت گئی ہے تو پھر اچانک مجھے خیال ہے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ. اس پر جب میں نے غور کیا تو ایک تو اس میں بہرحال جس وجود کو خدا تعالیٰ نے اس خوشخبری کے لیے چنا ہے اس کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے. لیکن میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں ایک خوشخبری بھی بہت عظیم الشان ہے، اور نجات کی راہ بھی ہمیں دکھائی گئی ہے. خلیفہ وقت کے وجود میں دراصل ساری جماعت دکھائی جاتی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کوششوں کو قبول فرمایا جو بار بار نمازوں کی اہمیت کے متعلق اہمیت ذہن نشین کرانے کے لیے میں نے کی. اور یہ خوشخبری تھی کہ تو مبارک ہو، جماعت حمید الرحمان بن گئی ہے. وہ اپنے رحمان خدا کے حمد کے گیت گا رہی ہے کل عالم میں، یہاں تک کہ گویا حمید الرحمان اور جماعت کا وجود ایک ہی ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ایک ترقی کی راہ دکھائی گئی ہے، اور اس زمانے کی ساری مشکلات کا حل بتایا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم حمید الرحمان ہو جاؤ تو تمہیں پھر دنیا میں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہے گی. اور چونکہ حمد کا مضمون عظیم اور اعلیٰ کی صفات کے مابین باندھا گیا ہے، اس لیے مجھے یہ تعبیر سمجھ آئی، اور یہ خطبہ میں نے اسی تعبیر کی روح سے آج دیا ہے کہ حمد کا معراج ہے رب عظیم کے گن گانا، اور حمد کا معراج ہے رب اعلیٰ کے گن گانا، اور حمد کا معراج ہے رکوع کی حالت میں حمد کرنا، اور حمد کا معراج ہے سجود کی حالت میں حمد کرنا. بس اپنے رکوع اور سجود کو حمد سے بھر دیں، اپنے سارے وجود کو حمد رب رحمان سے بھر دیں، یہاں تک کہ ساری جماعت خدا کے حضور حمید الرحمان بن کر دست بستہ کھڑی ہو جائے. یہ حالت اگر آپ پر طاری ہو گئی، جیسا کہ خوشخبری میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے نزدیک انشاءاللہ اگر ابھی پوری طرح نہیں تو کل ضرور طاری ہو جائے گی، تو پھر میں آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے، انتم الاعلون انتم الاعلون، خدا کی قسم تم غالب رہو گے، خدا کی قسم تم غالب رہو گے، کیونکہ خدا کے حمید الرحمان بندوں پر کوئی دنیا کی چیز غالب نہیں آ سکتی. آخر پر میں ایک تحریک کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جلسہ سالانہ مرکزیہ کے ایام قریب آئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا دشمن جو دنیا میں رب اعلیٰ بننے کا عملاً دعویٰ کر رہا ہے، ایسا دشمن جس نے فساد کی نیت سے دنیا میں علو اختیار کر لیا ہے، وہ جماعت احمدیہ کی ہر نیک تحریک کی راہ میں حائل ہو رہا ہے اور بڑی شان کے ساتھ دعوے کر رہا ہے، گویا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک اس کے بندے ہیں اور ہمارا مرنا جینا اس کے ہاتھ میں ہے. اسی علو اور اسی تکبر کے نتیجے میں گزشتہ سال کی مرتبہ ان سال بھی جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو 26 کو ہونا تھا. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم اس دن کو اپنا احتجاج کا دن بنائیں، تمام دنیا میں سب احمدی احتجاج کریں، مگر کوئی ایک لفظ بھی احتجاج کا غیر اللہ کے سامنے نہ ہو. اس دن روزہ رکھا جائے،
اس دن عبادتیں کی جائیں، دن کو بھی عبادت کی جائے، رات کو بھی عبادت کی جائے، اور تمام تر احتجاج رب اعلیٰ سے کیا جائے. رکوع میں بھی احتجاج کیا جائے اور سجدوں میں بھی احتجاج کیا جائے، اور کہا جائے ہمارے رب، ہمارے نزدیک تو ساری عظمتیں تیری ہی ہیں، اور تیرے سوا غیر اللہ سے ہم عظمتوں کی کلیتاً نفی کرتے ہیں. ایک کوڑی کی بھی ہمیں پرواہ نہیں دنیا کی عظمتوں کی، اور ہمارے نزدیک صرف تو اعلیٰ ہے، اور ہر غیر تیرا جو اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے اور لازماً ناکام اور نامراد ہونے والا ہے. بس تیرے حضور ہم ان دنیا کی عظمتوں کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اور تیرے حضور رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، کہ ہمارے نزدیک تو سوائے تیرے نہ کسی کو عظمت حاصل ہے نہ کسی کو علو حاصل ہے. بس اس روح کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ 26 دسمبر کو یوم احتجاج بنا دیں، اور سارے عالم میں احمدی حمید الرحمان بن کر خدا کے حضور یہ احتجاج کی آواز بلند کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.